من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ المنع والجمود ولا یقدیہ اعطاء والجود اذ کل معتم منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعداء انبیائہم و امامہم و صلحائہم وعلماء الروحانیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات واجب الاحترام سامعین، ارباب دانش، صاحبان فکر و نظر، دور دراز سے سفر طے کر کے یاد ذکر حسین میں تشریف لانے والے زائرین، آپ کی خدمت میں چند کلمات کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ایک عرصہ دراز کے بعد یہ مجھے پہلا خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ انتہائی عدم الفرصتی میں اور سب سے اہم گفتگو یہ ہے کہ یہ منزل، یہ مقام جو اپنے برکات میں منفرد ہے، جو اپنی تجلیات میں وحدت رکھتی ہو، یعنی حسین ٹیکری، اور اس دھرتی پر، جس دھرتی کا نام ہے ارض ہند، ہندوستان کی سرزمین، آپ یقین جانیے گفتگو بعد میں ہوگی، مگر چند کلمات ہم اپنی اس مقدس زمین یعنی سرزمین ہندوستان اور اس کی عظمتوں پر بھی گفتگو کریں گے، اور غالباً میں ایک گندیا آپ کے ہدیے سماعت کیے دے رہا ہوں۔ آج کے اس بیان میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی آرزو حسین اور ہندوستان۔ انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا کہ آپ کو مطمئن اور شادابیت کی اس ہلکی سی ایک کرن جو باب العلم سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، اس پہنچانے والے امین پر درود و سلام ہو جسے سید سجاد کہا گیا۔ قرآن مجید جو اپنی یکتائی میں عدیم الوصالی میں نہ تو قرآن کے مقابل ماضی میں کسی کا کلام رہا،
نہ حال میں اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ مستقبل میں کوئی جواب، یعنی کلام الہی لاجواب۔ آپ توجہ فرمائیں، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے، جتنے بھی علوم، جتنے بھی علم پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ جس ذہن میں یہ علم نزول فرمائے اس وقت تک علم کی کوئی وقعت اور قیمت نہیں ہے، جب تک اس علم کو، اس فن کو تحریر کے سپرد نہ کر دیا جائے۔ یعنی جتنے علوم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ کتاب بنے۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ شاید بات کوئی نہیں ہو۔ جتنے بھی علم دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں وہ محتاج ہے کتابی شکل کے، اور جب کتابی شکل اپنا لیں گے تو پھر ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک استاد کی حاجت ہے کہ جو اس علم کو نشر کرے بیدار ذہنوں تک، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ جو ہم نے ماضی نہیں دیکھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی شامل ہے اس میں۔ اب آپ توجہ فرما رہے ہیں نا، بس دنیا کی کتابوں میں اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی کتابیں پہلے لکھی جاتی ہے، قرآن پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، توجہ فرمائے۔ اب کون ہے جو قرآن کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے ظاہر و باہر کرے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جس پر نازل کیا لوگوں نے اسے صاحب علم مانا ہی نہیں۔ بھئی توجہ فرما رہے، میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ جس کے سینے پہ یہ کتاب اتاری دنیا نے اسے صاحب علم نہیں مانا، مگر اس نے 63 برس زندگی میں ایسے ایسے دور سے اپنے کو گزار کے یہ ثابت کر دیا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ نہ یاد ہو صلح حدیبیہ، دیکھو صلح حدیبیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مخالفین اسلام آمادہ ہے کہ پیغمبر ہمارے اس راہ سے گزرنے نہ پائے کیونکہ ارادہ حج ہے۔ بھئی تمیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ میں اپنے عنوان پا رہا ہوں۔ آمادگی ہو گئی، ادھر میرا نبی جب نکلتا ہے تو ان افراد نے روکا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ امسال حج کو نہیں جا سکتے۔ تمیدی کلمات، سارے شہدائی، سارے پروانے، سارے دیوانے میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ عدد آپ خود تاریخ میں دیکھ لیجئے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کہا آپ امسال حج کو نہ جائیے گا، ہم جانے نہ دیں گے، نبوت کے لبوں پر تبسم آیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اب دنیا اپنے اندر اور محمد کی کیپیسٹی کا تجزیہ کرے۔ دشمن منع کر رہا، ہم جانے نہیں دیں گے، نبوت مسکرا کے کہہ رہی کہ ہم نہیں جائیں گے، مگر ہمراہی حاشیہ نشین پہلو بہ پہلو لوگ گرم ہو رہے ہیں، غصائے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے ہم کو کاہے کے لیے ساتھ لائے؟ جب یہی کرنا تھا تو ہمیں لے کے کیوں آئے؟ دنیا پر واضح کرنا تھا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بازوں کی مچھلیاں لوگ دکھلا دکھلا کر میرے نبی کی نبوت پر شک کر رہے تھے۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ تمیدی کلمات، نبوت پر شک کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک شرط رکھی کہ صلح کر لیجئے، توجہ کریں گے۔ صلح نامہ تیار کرنے کے لیے آج نبی نے اپنے ساتھیوں میں کسے مخاطب کیا؟ زندگی بھر جس کے ہاتھ میں تلوار رہی ہو،
نہیں لفظ آسان کروں، جس کے ہاتھوں میں تاعمر ذوالفقار رہی ہو، اب میرا نبی اس کے حوالے قلم کرنے جا رہا ہے. توجہ رہے، ادھر عبارت تیار ہوئی، لکھنے والے مولا کائنات نے لکھا. جب سہیل نے دیکھا، ہمیں اسی بات پر تو آپ سے جھگڑا ہے کہ اگر ہم آپ کو نبی مانتے ہوتے تو ہم آپ کا راستہ کیوں روکتے؟ توجہ ہے نا. تو مولا نے فرمایا اے ابا الحسن، رسول اللہ کا جملہ کاٹ دو. اب یہی فرق سمجھیے امت میں اور ہادی میں کیا فرق ہے. علی نے جیسے ہی سنا قلم رکھ دیا، تلوار اٹھا لی. یا رسول اللہ، یہ کام تو میں مرتے دم تک نہیں کر سکتا. جب اپنے قلم سے میں نے آپ کو رسول اللہ مانا، جانا پہچانا، تو میں کاٹوں یہ ناممکن ہے. سارا مجمع جو مشکوک نگاہوں سے میرے نبی کے نبوت کو دیکھ رہا تھا وہ منتظر ہے اب کیا حل ہو. نبی نے فرمایا یا علی وہ کاغذ مجھے لاؤ. علی کے بدس وہ کاغذ دست نبوت میں آیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے لیا تو اگر میرا نبی نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے تو یہ کیسے جانے سلو ناموں میں رسول اللہ کہاں لکھا ہے. اور نبی نے رسول اللہ کا جملہ کاٹا اور محمد ابن عبداللہ لکھا. تو اگر پڑھا نہیں تھا تو کاٹا کیسے؟ لکھا نہیں تھا لکھا کیسے؟ توجہ ہے نا. تو یہ ہے سیرت عصمت. اب اللہ نے اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جسم نہیں رکھتا، مبرہ ہے کیونکہ یہ زوال شدہ شے ہے، وہ لاسانی ہے، وہ لاش شے ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے. لہذا اس نے اپنی نمائندگی کے لیے سب سے پہلے 1,24,000 ہادیوں کا انتخاب کیا. بہت جلدی یہ بات کو کر رہا ہوں میں. ہادیانے برحق آنے لگے، مگر اللہ نے ایک شرط رکھی کہ جو میری طرف کا نمائندہ ہو اس میں یہ صفات ہونے چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کا عمل نہیں، میرا عمل ہے. اس میں توحید کی جلوہ گری ضروری ہے. تو جو فرما رہے ہیں توحید کی جلوہ گری ہے. اب آنے والا ہادی عمل خیر انجام دے تو توحید کی رتبے میں اضافہ، اور خدا نہ خاصہ خاکم بدہن اگر نقص بشریت کی بنیاد پر کوئی عمل واقع ہو جائے تو یہ نبی کی توہین نہیں ہے، خدا کی توہین ہے. لہذا اللہ نے اس نقص و عیوب سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ہادیوں کو عصمت دی اور معصوم بنایا. توجہ رکھیے گا. اور قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا ہے. لہذا اللہ نے 2 سلسلے ہدایت کے رکھے. آدم سے عیسیٰ تک رکھا، یہ چھوٹی عصمت. میرے نبی سے لے کے آج تک یہ بڑی عصمت رکھی، عصمت کبریٰ. چھوٹے معصوم آدم سے عیسیٰ تک، بڑے معصوم میرے نبی سے لے کر کے آخری فرزند تک. توجہ رکھیے گا. تمہید مکمل ہو گئی. اب میں ترجمے کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے. طے ہو گیا نا. تو اب علماء نے جو اس میں وضاحت لکھی ہے وہ عجیب لکھی ہے. عصمت صغریٰ، چھوٹی عصمت کیا ہوتی ہے کہ جس میں ترک اولا کا امکان پایا جائے، یہ چھوٹی عصمت. اور عصمت کبریٰ بڑے معصوم کون ہے کہ جن کے ہاں ترک اولا کا کوئی شائبہ تک نہ ہو. عزیز تمہید میں مکمل کر چکا. اب ذرا فہرست سے انبیاء اٹھا کے دیکھیے. سب سے پہلی ذات جو ہے جس سے ترک اولا ہوا وہ جناب آدم ہے. یہ طے ہے نا. پر جناب یونس، مگر ایک صلوات بھیجیے رحمت علی محمد پر. توجہ فرمایا. اب قرآن مجید نے اپنے سورۃ الانبیاء میں، قرآن مجید کا 21واں سورہ آیت نمبر 63 میں ارشاد 73 میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ،
ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، یہدونا بامرنا، کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ یہ قرآن مجید ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ ہم نے وجعلناہم ائمہ، ہم نے کچھ بندوں کو امامت دی ہے، انہیں امام بنایا ہے۔ یہدونا بامرنا، وہ ہدایت تو کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے۔ یہ قرآن مجید ترجمہ کر رہا ہوں، آگے بات بڑھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی فرمائی ہے، وحی فرمائی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ وحی کا سلسلہ فقط نبیوں تک تھا۔ کون ان خردماغوں کو سمجھائے جب نبیوں کے ماؤں پر وحی ہو تو ائمہ کا درجہ کیا ہے؟ وضاحت کرو اس کے لیے، مگر توجہ درکار ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی فرمائی ہے عمل خیر کی۔ تو وہ عمل خیر کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ عزیزو جملہ بہت آسان سا ہے لیکن اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ قائم رکھنا، قائم کا معنی کیا ہے؟ کھڑا رکھنا۔ تو جو نماز کو بیٹھنے نہ دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جہاں گیپنگ کا تصور نہ ہو وہ فقط تصور امامت۔ ایک صفت وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، توجہ فرمائے، ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور امام وہی ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے۔ قسم قرآن کی، جعفر جوہری چیلنج کر رہا، جب سے آدم دنیا میں آئے اور تاریخ لکھی گئی آج تک مجھے کوئی دنیا کا رہنما بتا دے کہ علاوہ علی کے کسی نے زکوٰۃ دی ہو۔ بھائی بیت المال پر پلنے والے مل گئے، کوئی اپنے گھر کی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملا۔ یا علی تجھے سلام کروں، تو انہیں زکوٰۃ بھی غیر محل میں نہیں دی، نماز کی حالت تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرمائے ترجمہ چل رہا بھی لاؤ۔ سب مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے نعرہ حیدری۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ زکوٰۃ علی نے اکیلے دی، اور یہ کون ہے؟ یہ پہلا امام ہے، بڑا معصوم، بعد محمد بڑا معصوم۔ بھائی مانا کہ وہ نبوت میں ہے، یہ امامت کے سلسلہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی لوگ تو ہمارے عبادت گزار بندوں میں ہیں۔ تو جن کی عبادتوں کی خدا سند دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ذرا دیکھیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں نتیب بھائی۔ اور سمجھ میں آئے تو آسان کروں بھائی، یہ زکوٰۃ دیں گے پہلے، آیت آئے گی بعد میں، یہ جنگ کریں گے پہلے، آیت اترے گی بعد میں، یہ روٹیاں دیں گے پہلے، سورہ اترے گا بعد میں، بھائی سوئیں گے بستر پر پہلے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے۔ اب ہمارے قبلہ و کعبہ بھی تشریف لائے ہیں، تاریخ کے تجزیات سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ بہت فکر ناقص ہے، مطالعہ ناقص ہے، اس بنیاد پر بول رہا ہوں۔ لو صاحب، جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی، نقطہ آغاز بشریت کہاں ہوا؟ جنت میں ہوا۔ حضرت آدم سے سب واقف ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ جناب آدم کو اور جناب حوا کو اللہ نے منع کیا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔
لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اگر تم دونوں اس کے قریب پہنچے یا وہ شے تم تک آئی تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگی۔ اب قرآن کی تفسیریں علماء کرام کے درمیان تجزیہ کر رہا ہوں، آپ تفسیریں ان سے پوچھ لیے کہ جو بھی کام ہوا اس کی پاداش میں دونوں مقدس کا لباس جنت میں اتر گیا۔ سورہ والتین گواہ، انجیر کے پتے سے ستر پوشی کی گئی۔ میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، یہ تو علماء کے عام تجزیات ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جنت سے نکالے گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ جنت سے اتارے گئے۔ یہ شان عصمت ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ جب منصوبہ الہی یہی ہے کہ آدم زمین پر جائے تو کاروان آدمیت آگے بڑھے، تو قدرت کے خوبصورت سے بہانا چاہیے تھا۔ اللہ نے زمین پر بھیجا، آئے۔ اب دو شخصیتیں بڑی برگزیدہ ہیں، یہی سے نقطہ آغاز بشریت ہے۔ آپ دیکھیں سرکار حضرت آدم کہاں اتارے گئے؟ سرندیپ، سری لنکا۔ بس تجزیہ کر کے میں اپنے بیان پا رہا ہوں۔ اور جناب حوا جو جدہ ماجدہ ہے وہ اتاری گئی سعودی عرب کے اس جگہ کے اوپر جسے آج جدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو لوگ جدہ کہتے ہیں، وہ جدہ اسی لیے نام پڑا ہے۔ اب یہاں پر علماء کا اس قدر اختلاف ہے، کچھ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آدم فراق حوا میں روئے، یہ عصمت کے منافی ہے میرے بھائی۔ ایک معصوم کی یہ توہین ہے جو کہے آدم فراق حوا میں نہیں روئے، آدم فراق جنت میں روئے۔ جنت دور ہو گئی آدم سے تو آدم روئے۔ سارے علماء کا اتفاق ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیں آپ۔ روئے مولانا شوکت علی فہمی تھانوی تحریر فرماتے ہیں اپنی تاریخ میں، جناب آدم مسلسل اس قدر فراق جنت میں روئے، اس قدر روئے کہ آنسوؤں کا ایک دریا بہ نکلا۔ ذرا توجہ کریں گے، کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ آنسوؤں کا ایک دریا بن گیا۔ اللہ اکبر، فراق جنت میں۔ تو کیا آدم کو یہ خبر نہیں تھی کہ آپ نے جو اتنا طولانی گریہ فرمایا اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہے؟ اگر مفتی صاحب نے دیکھ لیا تو یہ ساری محنت تو آپ کی ضائع ہو جائے گی سرکار۔ مگر سنے دنیا کا پڑھا لکھا مسلمان، ایک لفظ تاریخ سے ہٹ کے نہیں، اور نہ توہین عصمت میں کوئی جملہ کہوں گا۔ آپ دیکھیں، مگر تاریخی کلمات ہے، اللہ نے آدم کے آنسوؤں کو بھی ضائع نہیں کیا۔ دریا بہ نکلا مگر بیکار نہیں ہوا۔ کیوں؟ فراق جنت میں، محبت میں رونے والا آنسو۔ توجہ کریں، یہ محبت میں آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے۔ اب دنیا یہی فلسفہ تسلیم کرتی چلی جائے، یہ تو قانون الہی ہے کہ محبت میں بہے ہوئے آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ اب بندے کوشش نہ کریں ضائع کرنے کی، مگر یہ تو صحیح ناکام ہے، خام خیالی ہے۔ اس میں اقوال بھی موجود ہیں، وحشی کے، طیور کے، درندوں کے، مگر تاریخ نے آگے بڑھ کے لکھا جناب آدم رو رو کر کے جو دریا بنا چکے تھے تو یہ بیکار نہیں تھا۔ آنسو کی صفت کیا ہے؟ نمکین ہونا، کھارا ہونا۔ مگر قرآن سے پوچھ لو کہ جو آنسو آدم نے محبت میں بہائے وہ انتہائی خوش ذائقہ تھا اور انتہائی میٹھا تھا۔ معصوم کی آنکھوں کے آنسو ہے نا۔ ذرا تمہیدی کلمات اپنے اس واقعے کے پس پش ڈال رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ لیکن پرندے، اب تاریخی کلمات ہیں کہ اللہ نے ان آنسوؤں کا جو دریا تیار کیا تھا آدم نے رو رو کر کے، اس کو ضائع نہیں کیا، بلکہ صحرائی جانور اور پرندے آ کے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، اللہ جانے۔
اب میں یہ نہیں جانتا کہ رونا بدعت ہے یا کہ سنت. اب مجھے خبر نہیں کہ رونا بدعت ہے یا سنت، مگر اتنا جانتا ہوں کہ آنسو بہرحال پیاسوں کی پیاس بجھانے کے کام آتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر. یہ ہے کیفیت ایک معصوم کی. اللہ نے اسی لیے عصمت شرط اول رکھی اپنی طرف سے بھیجے ہوئے ہادیوں کے لیے. اور معصوم رو رہا ہے، دنیا محو حیرت ہے، پریشان ہے. یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ ماضی میں تو کوئی نہیں تھا، اب سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو میں یہی تو کہتا ہوں اگر گریے پر پابندی لگانی ہے تو پہلے اپنے جد امجد پر پابندی لگاؤ، پھر وہاں سے رفتہ رفتہ آئیے. کوئی پابندی نہیں ہے. ایک نتیجہ بہت مخصوص ہے جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور آپ توجہ فرما رہے ہیں. الحمدللہ مجھے آپ کی سماعت پہ اعتماد ہے، مکمل اعتماد ہے. اور دیکھیے اب کہاں آدم مقیم ہے، کہاں جناب حوا مقیم ہے. کسی کو پتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ قدرت نے بیچ میں کا راستہ بھی رکھا. اس لیے میں نے عنوان چھڑا ہے تاکہ بشریت اپنی اصل کو پہچان لے. بشر اپنی اصل کو پہچان لے. بڑی نازک منزل ہے. لیجئے صاحب، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ. لیکن اب یہاں سے کہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائے. عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی، آپ کی تفسیر ہے در منصور، صفحہ 61 اور 61، مطبوعہ میمنہ مصر سن 1314 ہجری. اس میں اس کتاب میں اتنے بڑے عالم اسلام کے سب سے بڑے مفسر اور سب سے بڑی تفسیر یہ ہے، اس میں ایک عجب واقعہ لکھا ہوا ہے تفسیر کے ذیل میں کہ جبریل بارگاہ خداوندی میں موجود تھے. ان کا بار لا تیرا ایک ہی تو صالح بندہ تھا اور تو نے اسے زمین پر بھیج دیا. دیکھ اس کے حال، روتے روتے اس نے دریا بنا دیا ہے. اے بار لا تیری بارگاہ میں کیا گنجائش ہے کہ جو آدم سے ترک اولا ہوا ہے وہ معاف کر دیے جائیں. بڑی نازک منزل ہے. پروردگار نے فرمایا، اب وہی سے میں اضافہ کر رہا ہوں، جو تفسیر کا جملہ ہے وہی سے چل رہا ہوں. اس میں تحریر فرمایا کیا جبریل فکر نہ کرو، میں چند اسمائے اعظم دیتا ہوں، لے جا کے آدم سے کہو پڑھ لے. میں نے ان لفظ اس کی سناؤں گا آپ کو جو تفسیر میں. آدم سے کہنا پڑھ لے، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، انہیں بخش دوں گا. چلے آئے جبریل، سلام کیا. علماء اسلام سے میرا سوال ہے، اگر آدم مجرم ہے تو جبریل جیسا ملک معصوم آخر مجرم کو سلام کیوں کر رہا ہے؟ سلام جبریل بتا رہا ہے آدم مجرم نہیں ہے، ترک اولا ہوا ہے. آئے پوچھتے ہیں، اے نبی اللہ بعد سلام و جواب، آپ سے جو ترک اولا ہوا ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بخش دیے جائیں؟ تو بھائی میرے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. آدم نے فرمایا کیوں نہیں. پوری توجہ، کیوں نہیں؟ کہ بس اللہ نے چند اسماء اعظم بھیجے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے اور آپ بخش دیے جائیے گا. سنیے جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد و علی. ذرا رخ اس کا ذرا دوسرا طرح دیکھیے گا. اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و بحق فاطمہ تقیۃ الرضیہ و بحق الحسن والحسین تب علی انکا انت التواب الرحیم. پروردگار تو جو واسطہ ہے محمد عربی کا، محمد وآل محمد صلی اللہ. دعاؤں کی کتاب میں آپ نے سنا ہوگا اس میں اعظم ہر دعا میں کہیں نہ کہیں ایک شامل ہے.
علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ بی بی فاطمہ کا، تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کا، تجھے واسطہ حسین کا، تب علیہ میری توبہ کو قبول فرما لے، انکا انت التواب الرحیم، اس لیے کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو تو قبول کرنے والا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے پنجتن کے نام کو اسماء اعظم کہا۔ توجہ کریں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب یہاں ٹھہریے، اتنی بڑی بساط عرض ہے، ساری دنیا کا انسان ہے، تو میں سب سے پوچھتا ہوں آدم کن کن لوگوں کے باپ ہیں؟ تو کہا آدم کافر کے باپ، آدم مجوسی کے باپ، آدم یہودی کے باپ، آدم نصرانیوں کے باپ، آدم مشرک کے باپ، آدم مومن کے باپ، آدم مسلم کے باپ، آدم مومن کے باپ۔ حد ہو گئی، آدم ان کے بھی باپ ہیں جو منکر آل محمد ہیں۔ توجہ ہے نا، اگر کوئی انکار کی گنجائش ہو تو ثابت کیجئے، ساری دنیا میں جتنے بشر ہیں سب کے منہ سے اعلیٰ کا نام آدم ہے۔ اب میں کیسے دنیا کو مطمئن کروں؟ اے دنیا کے لوگوں، جب تمہارا بابا آدم بغیر پنجتن کے نہ بخشا گیا، صلوات پر محمد و آل محمد پر، مسئلہ طے ہو گیا نا؟ سب سے بڑی تفسیر کے کلمات ہے، جب بابا آدم بغیر پنجتن کے نہ بخشا گیا تو ہم بغیر پنجتن کے کہاں بخشے جائیں گے؟ مسئلہ ہے نا بھائی؟ ٹھہریے، آج ایک نئی چیز آپ کے درمیان دے رہا ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے کس زمین کا فرش بچھا؟ تو دنیا کہے گی ارض مکہ۔ ناطق بھائی ذرا دیکھیں، ارض مکہ تو ٹھیک ہے، مقدس ہے نا ارض مکہ۔ پھر دوبارہ کون زمین ہے جو متبرک ہے؟ کون سا ملک ہے جو متبرک ہے؟ ان کا ارض مدینہ، ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک نہ یہ محترم ہے نہ وہ محترم ہے۔ دلیل بعد میں دوں گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین عراق ہے مقدس، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں سرزمین ایران ہے مقدس، لیکن میں نہ ان کو مقدس مانتا ہوں نہ ان کو مقدس مانتا ہوں۔ دلیل بعد میں لیجئے کہ تھوڑا تو چونکانے والا نتیجہ ہے۔ ان کا کیا جتنی مملکت اسلامیہ ہیں سب مقدس، میرے نزدیک کوئی مقدس نہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیے، میرا نبی مکے میں آیا، مکے میں ہر ستم میرے نبی پہ ہوا، آخر جو نئے کلمہ گو تھے انہوں نے میرے نبی کی حمایت کی، تو اگر اس زمین کا اثر ہوتا تو حمایت والے لوگ ہوتے۔ لوگ کہیں گے ارض مدینہ ہوا کرے، لیکن جعفر جوہری آج چیلنج کرتا ہے علماء کرام کی موجودگی میں، ارض مدینہ ہو محترم، میں روض رسول کو مقدس مانتا ہوں، اہل بیت کے کچے گھروں کو مقدس مانتا ہوں، اس کے علاوہ زمین کی حمیت کا میں قائل نہیں۔ کیوں؟ 14 کے 14 نفر میں 13 کو اسی مدینے سے اذیت دی گئی۔ کوئی مسلمان نے صدائے احتجاج بلند کی؟ کوئی اہل بیت کی حمایت میں اٹھا؟ تو جس زمین میں مروت نہ ہو وہ مقدس نہیں ہے۔ دلیل سنتے رہنا، نہ ارض مکہ نہ ارض مدینہ۔ اور جب میرے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا تو کیا کہا؟ میرے نبی آج کی شب مکہ چھوڑ دو۔ یا اللہ، بڑے زمانے سے میرا نبی محنت کر رہا ہے، شہر کو چھوڑوا رہا ہے، گھر تبدیل کرا دے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر تبدیل کرا دے، میرا نبی بچ جائے گا۔ مگر شہر چھوڑوانے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی نبی کا ناصر ہوتا تو شہر نہ چھوڑوایا جاتا، گھر تبدیل کر دیا جاتا۔ اور ایک ہی اکیلا ناصر ہے، اسے سب کچھ سنبھالنا ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں
نبوت کا جانا اور ساتھ لے کے آنا اور اپنے بستر پر سلانا عجیب منزل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, بے خوف و خطر میرا نبی چلا گیا, اطمینان ہے, کیونکہ آج نبی کے دامن پر دو صفتوں کے وجود پائے جاتے ہیں, ایک امانت کے, ایک صداقت کی. توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں. مکے والوں نے میرے نبی کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. آج دامن نبوت پر دو صفتیں رونما ہیں, ایک امانت, ایک صداقت. میرا نبی سمجھ بوجھ کے سنائیے گا, سارے مکے کے, اچھا عجیب ہوشیاری ہے مکے والوں کی. دیکھیے نبی کی دیانت پر, امانت پر یقین کامل ہے کافر کو, مگر نبی جو فرما رہے اسے مان نہیں رہا. نبی کہہ رہے کلمہ پڑھو, کلمہ ماننے پر نہیں تیار, مگر نبی کی امانت پر وہ راضی. ذرا منظر دیکھیے گا آپ, یہ طے ہو گئی نا بات میرے بھائی, امانت و صداقت پہ یقین ہے. اب نبی کسے ہجرت کی رات سلائے تو کم از کم ایسا ہو سونے والا کہ جو نبی کے صفات کو باقی رکھ سکے, ورنہ رات گزرے گی اور جب صبح یہ اعلان ہوگا کہ محمد چلے گئے تو کوئی کہے گا معاذ اللہ ہم نے صادق سمجھا تھا, یہ تو ہماری ساری تھیلی لے کے چلے گئے, سارے درہم و دینار لے کے چلے گئے. ہے کہ نہیں میرے عزیزو, ذرا بتانا, میرے بزرگوں مجھے بتاؤ. تو ایسا کردار درکار ہے کہ نہیں نبی کو, ایسا ہو کہ جو محمد کے وقار کو قائم رکھ سکے. اب دنیا اس منفی پہلو کو نہ سوچے کہ کوئی اور ہوتا جو سوتا, مگر یہ بھی تو مسئلہ ہے, سونے والا صاحب علم بھی ہو, امین بھی ہو, صادق بھی ہو, بردبار بھی ہو, رازداں بھی ہو, شجاع بھی ہو. توجہ کر رہے ہیں, ایسی صفتوں کا مالک ہو وہ بستر نبوت کو سنبھال سکتا ہے. ورنہ کل خبر کر دیجئے کہ جب یہ بستر وقت آئے گا تو لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے, اگر بزدل ہوگا تو کیا سو پائے گا. تو جو راز مشیت تھا وہ فاش ہو جائے گا. اب ضرورت ہے ایسے ہی مستحکم کردار کی کہ جو نبی تو نہ ہو مگر نبی جیسا ہو. آپ نے جملوں پر توجہ نہیں کی, میں نے کیا عرض کیا, نبی تو نہ ہو مگر نبوت کا اہل ہو, اس میں سارے صفات نبوت کے پائے جاتے ہوں. تو یہی تو ہوا نا میرے دوست, نبی چلے گئے اطمینان سے. جو لوگوں کا منصوبہ تھا اس کی کاربندی شروع ہوئی. نصف شب کے بعد تھوڑی دیر کا لمحہ ہے, توجہ کر لے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے ارض مکہ کی صفات بیان کر رہا ہوں. لوگ اکٹھا ہوئے, لوگ جا رہے ہیں, پہرے پہ پہرا ہے. نبی نے کیا فرمایا تھا, آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لیٹ جاؤ, لیکن سونے والا سویا. لوگ دیکھ کے حیرت میں ہیں کہ نبی سو رہے ہیں, اور الزام ہم پر دیا جا رہا ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں. ایک چادر کے پردے نے علی کو نبوت تک پہنچا دیا. بھائی توجہ کر رہا ہوں میں کہاں لے جا رہا ہوں. لوگ مطمئن ہیں, اور یہی نہیں, نبی کے گھرانے کا ایک کمینہ بھی قتل نبی میں شرکت کر رہا ہے, اور دنیا اسے مسلمان کہہ رہی ہے. افسوس ہے. توجہ کریں, نتیجہ دے رہا ہوں. سونے والا سو رہا ہے, لوگ مطمئن ہیں, انتظار ہے وقت کا, وقت کا انتظار ہے کہ سفید یہ سحری نمودار ہو تو حملہ ہو, مگر نفس مطمئن سو رہا ہے. دشمن حیران و پریشان و ششدر ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا جائے. تو تاریخی کلمات ہیں. ایک دشمن نے پوچھا کیا وقت ہو گیا محمد پر شب خون کا, تو گھر کے بھیدی نے کہا نہیں, ہم نے تو گھر گھیر لیا ہے, محمد جائیں گے کہاں. بس صبح کا اشارتن کہا صبح ہونے دو تب ہم شب خون ماریں گے. لیکن نبی اتنا اطمینان سے اپنے سفر کو طے کر رہا ہے,
اور ایک منزل پا کے قیام پذیر ہوا. سونے والا سو رہا ہے. کچھ لوگوں نے عجب منظر دیکھا, چادر اٹھائی اور الٹے پاؤں نبی کے گھر سے باہر نکل گئے. اور یہ میں جو عبارت اب دہرانے جا رہا ہوں, یہ طاہر محمود جامعۃ الازہر کے پروفیسر گزرے ہیں, ان کا ایک مقالہ ہے, وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. آپ توجہ فرمائیں. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی, پروفیسر طاہر محمود نے لکھا, جب چادر اٹھا کے لوگوں نے چہرہ دیکھا, الٹے پاؤں واپس ہوئے, کسی میں جرأت تکلم باقی نہیں رہی, بولنے کی طاقت کسی میں باقی نہیں رہی. اور یہ کے بعد دیگرے سب پوچھ رہے کیا محمد قتل ہو گئے؟ اس نے کہا تم بھی میری طرح پیچھے چلو. تو الٹے پاؤں جتنے بھی قاتلان محمد آئے تھے سب الٹے پاؤں گھر سے باہر نکلے. اور اس کے بعد یہ سارے لوگ الٹے پاؤں چلتے جا رہے ہیں. تمہید ہے یہ اس واقعے کی آخری. الٹے پاؤں چلتے جا رہے ہیں اور نبی کے گھر کی طرف نگاہ ہے. اتنا فاصلہ ہونے کے بعد بھی اپنے ہم سفر کو یہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ محمد نہیں ہے, یہاں محمد کا بھائی سو رہا ہے. جہاں جرأتیں جہاں بلب ہو جائے اسی سکے کا نام تو علی ہے. تو جو فرما رہے الٹے پاؤں لوگ گئے کافی دور تک. جب یہ یقین آ گیا کہ اب اگر وہ جاگے گا تو ہمیں نہیں پا سکتا, انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا. مگر موت جب سر پہ منڈلا رہی ہو تو یہی اجر ہوتا ہے. لوگ ہانپتے ڈھانپتے کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ کے چبوترے پر. وہاں کیا تھا؟ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا دوستو کیا محمد کو قتل کر دیا؟ توجہ کریں گے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کہا استاد ذرا دم تو لینے دے, بڑی مشقت سے یہاں تک پہنچے ہیں. جب دم میں دم آیا, جسم میں دم آیا, پھر ابو جہل نے پوچھا کیا محمد کو قتل کر دیا؟ تو جو اگلا سرما جو حجرے تک تھا اس نے کہا کہ محمد بچ گئے. جملہ سنیے, قسم خدا کی میں اسے ابو طالب کا بیٹا مانتا ہی نہیں کہ جو اپنے دشمن سے اپنا خراج نہ لے لے. تو جو فرما رہے بڑی بات. کیا ہوا؟ کہا محمد بچ گئے. کہا بچ گئے؟ بچ گئے کہاں؟ ماجرا کیا تھا, کیوں بچے؟ کہا محمد نہیں تھے وہاں, علی سو رہے تھے. اب جملہ ذرا صلوات بھیج کے سنیے. نبی کے گھر سے یہ الٹے پاؤں چلنے والے لوگ جب یقین ہو گیا کہ جاگنے والا ہمیں پا نہیں سکتا, تب سیدھی چال سے بھاگے ہیں ابو جہل کے پاس. تو اب ابو جہل نے کیا پوچھا؟ محمد کا کام ہو گیا؟ کہا نہیں, محمد بچ گئے. کیسے بچے؟ کہا وہ علی سو رہے تھے. ابو جہل چیخ کے پکارا کہ محمد کے بچ جانے پہ مجھے تعجب نہیں ہے, تمہارے زندہ بچے چلے آنے پہ حیرت ہے. نا تجربہ کار سپاہی محمد کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے تھے. اب تاریخ طاہر محمود لکھتے ہیں نا, ایسے ایسے سپاہی قتل محمد کے لیے آدھا تھے جنہیں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ تلوار سرے سے پکڑی جاتی ہے یا قبضے سے پکڑی جاتی ہے. ایسے لوگ آئے تھے. اب جملہ آپ کے عقیدے کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. سارے لوگ, ابو جہل نے کیا کہا؟ محمد کے بچ جانے مجھے حیرت نہیں ہے, تمہارے زندہ بچے چلے آنے پہ حیرت ہے. تو شاگرد نے پوچھا استاد کیوں؟ کہا علی کا دیکھا ہوا بچا نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. نتیجہ سنیے آپ, عرض مکہ کی ضرورت بتا رہا ہوں. تو جو فرما رہے آپ, مالک یہ کیا راز ہے؟ محمد سوتے تھے, گھر گھرتا تھا, لوگ آتے تھے, مگر کوئی جانباز تو تھا کہ بس محمد کو بستر سے اٹھا کے کسی اور بستر پر سلاتا تھا. توجہ ہے نا. اس سورما کو لوگوں نے کافر کہا کہ جو نبوت کو بچائے, دین کو بچائے, تھا کہاں؟ اس نے 3 سال تک مسلسل اس خدمت کو انجام دیا. جس کے بستر پر نبی کو سلا رہے ہیں اسے بھی کوئی اعتراض نہیں, نبی کے بستر پر جو آ رہا اسے بھی کوئی اعتراض نہیں.
تو جو منصوب خدا ہے وہی تو منصوب ابو طالب ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، نتیجہ دیکھیے آپ. تو اب جو طاہر محمود نے لکھا، فقط چادر اٹھا کے چہرہ دیکھا، سارے لوگ الٹے پاؤں بھاگے ہیں خانے کعبہ تک. اب میں جملہ آپ کو کیسے نظر کروں؟ تو جو فرما رہے بھئی علی کا دشمن کبھی سیدھی چال نہیں چلتا. صلوات بر محمد و آل محمد پر. اور ایک منظر ہے، اس میں زحمت تمام کر رہا ہوں، آپ دیکھو. یہ ہے ارض مقدس مکہ. ہوا کرے اللہ کے گھر ہے وہی محترم ہے ہمارے لیے، ورنہ وہاں کے باشندے تو انتہائی خراب ہیں ماشاءاللہ. آج بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے، جہاں اخلاق نہ ہو، اخلاق کی خوبو نہ پائی جاتی ہو، جہاں غلامی کے تصور آج بھی قائم ہو، تو یہ کہاں سے منظر حل ہوگا؟ اب آپ دیکھیے، اب اس میں تاریخیں جو تفسیریں فرما رہی ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ علی سوئے کیسے. تو آپ اس دور میں تھے، یہ آپ کے بھیجے میں کیوں نہیں بات آتی؟ کم از کم یہ تو یاد رکھو 3 برس تک باپ نے کھچی تلوار میں سونے کا عادی بنا دیا. یہی مان لو، اگر شجاع نہ مانو، مگر یہ تو آپ کی مجبوری ہے. ابھی نے تو فرمایا ہے شاہ مردہ، یہ تو ہم جانتے ہیں، فاتح خیبر کا لقب آپ نے دیا. بھئی عجیب و غریب منزل ہے. آپ دیکھ رہے ہم نے تو دیا نہیں. تو شجاعت علی ثابت ہے. اب آپ اس منظر کو دیکھیں، لیکن 3 ہی موقع ہے کہ جب آدمی سوتا نہیں. یا تو آدمی رات بھر جاگنے کا عادی ہو، تو اگر اسے رات میں سلایا جائے تو وہ سوتا نہیں، ایک منظر. دوسرا، ایک آدمی جو شب میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، دعائیں پڑھنے کا عادی ہو، اگر اسے سلا دیا جائے تو اسے نیند نہیں آئے گی. منظر دے رہا ہوں تو جو فرمائیے. ایک وہ شخص ہے کہ جو نڈر ہو، بہادر، شجاع ہو، اسے کہیں بھی سلائیے اسے خوف نہیں. مگر آج تک یہ مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مسلمانوں سے تھوڑی ہجرت کا واقعہ جڑا ہے، وہ تو کافروں سے ہے کہ جو دشمن رسول تھے. تو آخر علی کے سر پر صحرا برداشت کیوں نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. مگر سنیے، علی عابد شب زندہ دار، جملہ توجہ سنیے گا. علی عابد شب زندہ دار. لوگوں نے کیا بیان کیا کہ ہم نے علی کی زبان سے 1,000 تکبیریں سنی ہے. میرے دوست، اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب لوگ جاگ کے علی کی تکبیریں شمار کرتے تھے. توجہ ہے نا جملے پر؟ 1,000 تکبیر علی کی لوگ شمار کر کے بیٹھ گئے. تو بھائی یہ کب تک شمار ہوئی؟ جب تک آدمی جاگ رہا تھا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں. جب شمار کرنے والا سو گیا، پھر علی نے کتنی تکبیریں کہی، اس کا کون شمار کرے؟ تو علی نیند نہیں آنی چاہیے. میں بھی ان کے ساتھ متفق ہوں کہ رات بھر نمازیں پڑھنے والا، 1000 تکبیر کم سے کم ادا کرنے والا، اسے نیند کیسے آئی؟ دوسری بات، مگر دنیا ابو طالب کے خون کی حرارت کا تو اندازہ کرے. ابو طالب کے لہو میں فقط حرارت نہیں ہے، شجاعت کے ساتھ علم بھی ہے. اس مسئلے کو حل کرنا آسان نہیں ہے. ذرا دیکھتے رہیے، منزل قریب کر رہا ہوں. اور ایک مسئلہ بڑا نازک ہے. ایسے معاملات میں خدا نہ خاصہ کسی جگہ کوئی فساد ہو جائے، ذرا یہ عام طور سے یہ مثال لے لیجئے گا. کہیں فساد ہو جائے اور جان کا خطرہ ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ لباس بدل کے اپنی جان بچانے کی خاطر ہر روپ اپنا لیتا ہے. لوگ نقاب پہن کے جاتے ہیں، لوگ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے جاتے ہیں. جو چیز ظاہر ہے نا، کاہے کے لیے؟ جان بچانے کے لیے. سلام ہوئے جگر بندے ابو طالب، آپ سوئے، دشمن کہہ رہا ہے کیسے سوئے؟ تو شجاعت اشجاع عرب ہے، سارے عرب نے اسے بہادر مانا، اس کی تلوار کا لوہا مانا. تو اس کے لیے سونا کیا غضب ہے؟
وہ تو سو سکتا ہے، مگر کمال دیکھو، دنیا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے روپ بدل کے بھاگتی ہے، مگر آج ابو طالب کا بیٹا جان نہیں بچا، جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کی چادر اوڑھ کے سو رہا ہے تاکہ میں قربان ہو جاؤں، نبی بچ جائے۔ تو جہاں جذبہ قربانی ہو دین وہی سے ابھرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آپ منزل دیکھیے، یہ ارض مکہ، اسی ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے۔ میرے دوست، آپ نے سب کچھ قربانیاں دیکھی ہیں، میں جملہ بھی بھولا نہیں ہوں، میرے موضوع میں ہے اس لیے میں بیان کروں گا آگے۔ یہ ارض مکہ کی صفت ہے میرے بھائی۔ ہم نے مگر دو شخصیتیں ایسی دیکھی تاریخ اسلام میں کہ جن کے کردار کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں مسلمان ان سے راضی نہیں ہے۔ ایک ہے ابو طالب، ایک ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ جملہ سنیے کہ توجہ کے ساتھ، حقیقت بانی پر گفتگو ہوتی ہے، جو پڑھ کے آتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ سنیے آپ، ابو طالب ایمان نہیں لائے، ایک ہی مرثیہ ہے آج تک۔ ہم نے اہل بیت سے ہٹ کے یہ پہلا اور آخری مرثیہ دیکھا ہے۔ کیا ایمان نہیں لائے؟ ارے بھائی، جستجو ایمان ابو طالب میں اپنا ایمان تو کھو بیٹھے ہو۔ مگر ایک جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں، آخر آج تک ابو طالب کافر کیوں؟ توجہ فرمائے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پھر یہی آیت پڑھوں گا آگے اور اس کے ضمن میں عرض کرتا ہوں ابو طالب آج تک کافر کیوں؟ آخری فرد جملہ دے رہا ہوں۔ اور ہم نے جو حدیثوں کے انبار دیکھے، حدیثوں کا جنگل ہے، ان کا صاحب یہ لیجئے فلاں سے اتنی، امہات المومنین کتنی ہیں تاریخوں میں؟ کہیں 11، کہیں 9، کہیں 8، کہیں 22 ہے تو 21 خدیجہ کو نکال لیجئے، یہ تو بے مصرف ہے، کوئی جذبہ ہے نہیں، کوئی اثار ہے نہیں۔ 21 سے خدیجہ کو نکالیے، 20 بچیں، 22 سے 21 بچیں، 11 ہے، خدیجہ کو الگ کرو کتنی ہے؟ 10۔ 8 ہے، خدیجہ کو الگ کرو 9 ہے کہ نہیں ہے؟ 9 ہے، خدیجہ کو الگ کرو 8 ہے کہ نہیں ہے؟ مگر میں عالم اسلام کی بارگاہ میں اپنی ایک اپیل پیش کر رہا ہوں، عدالت اسلامی میرے حق میں فیصلہ دے، میرا مقدمہ سنے۔ ازواج النبی میں ایسی بھی مومنین کی مائیں ہیں جو صبح کو حرم میں داخل ہوئی، شام کو طلاق ہو گئی، شام کو داخل ہوئی، صبح کو طلاق ہو گئی، کوئی 2 مہینے رہ کے طلاق ہوئی، کوئی 4 مہینے رہ کے طلاق ہو گئی، کوئی 6 مہینے رہ کے طلاق ہو گئی، مگر ان متعلقہ ماؤں سے اتنی حدیثیں ہیں، خدیجہ سے آج
وہاں تم نشان مٹا سکتے ہو، یہاں دل سے نکال کے دکھاؤ تو جانے. یہ بڑی عجیب مندر ہے. اور جہاں طہارت ہے وہی اہل بیت ہے. جہاں طہارت نہیں وہاں آل محمد گزرتے نہیں. تو جو فرما رہے ہیں آپ، اب یہ ارض مکہ سے ارض مدینہ تک ہوا کرے عراق مقدس، جب وہاں کا آدمی نہیں ہے، بس آدمی نما ہے. میں نہیں مانتا ایران ہے مقدس، ہوا کرے. لیکن قسم خدا کی جعفر جوہری چیلنج کر رہا ہے، جو رتبہ، جو مرتبہ، جو عزت، جو شرف، جو مجد، جو فضیلت سرزمین ہندوستان کو حاصل ہے، وہ کسی زمین کو نہیں. نہ ارض مکہ کو حاصل ہے، نہ ارض مدینہ کو حاصل ہے، نہ ارض عراق کو حاصل ہے، نہ ارض ایران کو حاصل ہے، نہ پاکستان کو حاصل ہے، نہ تاجکستان کو حاصل ہے، نہ سعودی کو حاصل ہے، نہ دبئی کو حاصل ہے، نہ کویت کو حاصل ہے، نہ قطر کو حاصل ہے، نہ دوحہ کو حاصل ہے. کسی بھی مطلب یہ خود وقت کا امام جانتا تھا، جو محبت، جو مروت، جو خلوص، جو مہمان نوازی یہاں ہے وہ کہیں نہیں ہے، مگر حسین کو اس زمین پر آنے نہیں دیا گیا. ارض کربلا پر گھیر کے غریب بے کس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. عزاداران امام، چند لحظہ مصائب آپ کی ہدیہ سماعت کر رہا ہوں. بڑا عجیب مشکل مسئلہ ہے. 72 قربانی سرزمین کربلا پر، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پردےدار اور مستورات کو بے کجاوا ناکوں پر بٹھانا جائے اور ستم بالائے ستم ان کے سر سے چادر چھین لی جائے. اللہ اکبر.
مقاتل بھرے پڑے ہیں، کوئی شاہراہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں میرے بیمار امام کو اذیت نہ دی گئی ہو۔ عزیزو، ایک چھوٹی سی جھلک دے کر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس صبح کو مباہلہ تھا اسی شب میں آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا۔ مجھے ملتا ہے کتابوں میں کہ میرا نبی رات بھر بے چین رہا، رات بھر مضطرب رہا کہ کل صبح کو میدان میں فاطمہ کو کس طرح لے کے جاؤں، جبکہ پردہ بھی ہے، پہرا بھی ہے۔ رات بھر میرا نبی سویا نہیں، اپنی بیٹی کو کس طرح مباہلے میں لے کے جاؤں گا؟ ذرا سید سجاد کے کلیجے سے پوچھو، کس طرح کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک لے کے گیا۔ اللہ اللہ سر جھکا کے میرا غریب آقا گیا۔ ہر موڑ پر جسے تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ اے عزادارو، یہ موقع وہ ہے کہ سال بھر اتنا دکھ سہا، مصائب یہاں تک تو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میرا بیمار آقا زندہ بچ کے کیسے وطن آ گیا۔ میرا بیمار امام جب مدینے کی سرحد میں داخل ہوا، اللہ اکبر، جب داخل ہوا غیرت کے مارے پاؤں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ہے کوئی جو زندہ رہ جائے؟ ہے کوئی جس کی شکل باقی رہ جائے؟ 72 داغ